الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق ادب اور توجہ سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. مرد درویش بندہ کا خدا حضرت سائیں علی قادری علیہ رحمت کے اس سے مبارک کے اس مبارک موقع پر منعقد ہونے والی اس ختم نبوت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے ہوئے رواں مخدوم و محترم گرامی مرتبت عزت مآب پیر طریقت داعی و معلم و عامل شریعت حضرت پیر محمود حسین صاحب قادری چشتی، تمام مقتدر حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں تو بہت تعظیم اور عزت کے سادات کرام، قابل قدر بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، مالک کائنات جل جلالہ نے 18 یا 22 ہزار جہانوں پر مشتمل یہ خدائی خود بنائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب خود بنائی تو خالق غیرت رب نے اپنی غیرت اور کرم کا اظہار کرتے ہوئے ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو اس تک پہنچانے کا ذمہ بھی خود لیا. ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے انسان، اور انسان کی تخلیق ہوئی رب کو پہچاننے کے لیے، اس کی بندگی کے لیے. رب کو پہچاننا، ماننا اور اس کی بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنا جس میں اس کی رضا موجود ہو، یہ سعادت بغیر پیغمبر کے وجود کے حاصل ہونا رب کے نظام کے خلاف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیار سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ یہاں کسی بھی بڑی تقریب کی ابتدا میری تقریر سے ہوتی ہے، اور آج بھی میں پہنچا تو چارپائی پہ میں لیٹا تو ہمارے مخدوم محترم، ہماری عزت، ہماری شان، ہمارا مان رضی اللہ مفتی محمد شیر خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جب لیٹے اور کمبل منگوایا نا تو میں نے کہا بابا اٹھ، نمبر تیرا ہی ہے. میں نے اللہ کے
اور مجھے یہ مسئلہ میرا ہے ہی نہیں ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے تو بات پہنچیں گی. بات اللہ کے لیے کی جائے تو پہنچاتا اللہ خود ہے. یہ معمولی باتیں ہیں, یہ ثانوی ایسی باتیں ہیں, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بات رب کے لیے کرو تو رب خود پہنچاتا ہے. جناب صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کے ارشادات آپ کو کس پوسٹ پہ فیس بک نے پہنچائے؟ چھوڑیے. بہرحال جدید دور ہے, اس میں اب ہم جنریشن گیپ بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کے ساتھ چلنا تو ہے نا, لڑنا تو نہیں ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں, بشر بندہ بنے اور بندے سے با مراد اور با کمال ہو, اس کے لیے بشر کو ٹکڑ نہیں چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے, وفادار بیوی نہیں چاہیے, خدمت گزار اولاد نہیں چاہیے. اس کے لیے بندے بشر کو رب کا موجود پیغمبر چاہیے. میں اپنی صلاحیت اور توفیق کے مطابق چند بنیادی باتیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اب اسی کرم نوازی کے تحت میرے مالک جل جلالہ نے کائنات ارضی پر بشر بعد میں آیا اور بشر کے لیے ہدایت کے ضامن پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کو صدیوں پہلے بھیجا. استاد پہلے ہوتا ہے پھر کوئی شاگرد بنتا ہے, ماں باپ پہلے ہوتے ہیں پھر اولاد آتی ہے, پیر طریقت پہلے ہوتا ہے اور پھر کوئی مرید بنتا ہے, پیغمبر پہلے موجود ہوتا ہے اور وجود پیغمبر کے سبب امت وجود میں آتی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ہماری ابا جان سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام زمین پہ عملاً بالفعل نبوت کی ذمہ داریاں لے کر عقیدہ توحید کا علم بلند کرنے والے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. زمین پہ آپ کا نزول ہوا, آپ کے ساتھ ساتھ ہماری اماں جان سیدہ حوا پاک سلام اللہ علیہا بھی تشریف لائیں. حکمت الہی نے تینوں میں دوریاں, دونوں میں دوریاں پیدا کر دی. جناب آدم علیہ السلام اتارے گئے سری لنکا کے پہاڑی سلسلے میں, ہماری اماں جان حضرت حوا کو بھیجا گیا جدہ نامی خوشبخت شہر میں. جدہ بڑی اماں کو کہتے ہیں, اور جن کا یہ خیال ہے کہ چیز غیر اللہ سے منسوب ہو جائے وہ اس جنازے والا جدہ کو اللہ آباد کہنا شروع کر دے, جدہ نام کینسل کرے, لیکن دنیا کے ہر شہر کا نام کینسل ہوگا. جدہ قیامت تک جدہ ہی رہے گا, کیونکہ یہ نام رب کی غیرت کے حوالے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب تسا کی کوئی دکھ بیماری نہیں بھوک بھی نہیں لگی تو پھر سبحان اللہ آپ چھوڑو مرن جو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہونے حیران تے پریشان, سرکار نے غلامان بیٹھو مہربانی فرماؤ کو جاگ کے بیٹھو, اسی تو سنا گلا کرنے اپنے جنہاں نال تے گلا نہ کرنا. میرے پاک نبی کے غلاموں 3 صدیاں گزری, جناب آدم علیہ السلام کی حضرت حوا پاک سے ملاقات نہ ہوئی. میاں بیوی کی ملاقات ہوگی تو کوئی بیٹی بیٹا آئے گا, بیٹی بیٹا آئے گا تو اس کو دعوت توحید دی جائے گی. ذرا غور کرو, میں اللہ کے کام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, قدرت کا نظام پیش کر رہا ہوں, اس پروردگار کا نظام عدل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس کی غیرت کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. زمین پوری خالی ہے, بشر کوئی ہے نہیں, بشر کو رب سے ملانے کے لیے آدم علیہ السلام موجود ہیں.
جناب آدم علیہ السلام سے جس پاک سلسلے کا نبوت و رسالت کی شکل میں آغاز ہوا تھا، سلسلہ چلتا رہا. ہر پیغمبر دنیا سے تشریف لے گیا اپنی حیات دنیاوی مکمل کر کے. جب دنیا سے پیغمبر کا جانا ہوا، پیچھے زندہ انسان موجود تھے اور انہیں رب کو پانے کے لیے امت ہونا ضروری تھا. لہذا میرے رب نے ایک نبی کے بعد دوسرا، ایک رسول کے بعد دوسرا، ایک پیغمبر کے بعد دوسرا، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1,24,000 کم یا زیادہ. میرے سچے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تم نبیوں رسولوں کی تعداد کے بارے میں جب بھی بات کہو کم و بیش کم یا زیادہ ضرور کہنا، اس لیے کہ ان کی فکس تعداد کیا ہے یا نبوت دینے والا رب جانے، یا مسجد اقصیٰ میں شب معراج ان کی نبوتوں پہ مہر لگانے والا تاجدار ختم نبوت جانے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ چاہیے یا علی شریف، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، دوسرے آ گئے. قوم کا نبی گیا، قوم میں دوسرا گیا. ملک کا نبی گیا، ملک میں دوسرا گیا. شہر کا نبی گیا، شہر میں دوسرا گیا. ہر پیغمبر کے بعد اللہ کا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ بندے پیدا ہو کے دنیا میں آئے رب کی مرضی سے. بندوں کی ڈیوٹی لگی کہ یہ رب کو جانیں گے، مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے. یہ بھی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. تو اللہ اپنے فیصلے پر بندوں کو عمل کروانے کے لیے، بندوں کا مقصد تخلیق پورا کروانے کے لیے، بشر کو بندے کو بامراد و باکمال بنانے کے لیے رب نے نبوت کا وعدہ کر رکھا ہے. نبی آتے گئے آتے گئے آتے گئے، یہاں تک کہ بات آئی ہمارے آقا مولا مرجع باوا صاحب ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیغمبر پہلے آیا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی. 40 سال تک اللہ نے محبوب کریم کو چپ رہنے کا پابند بنایا. فرمایا خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. 40 سال کے بعد اپنی ختم نبوت کا اعلان کرنا. جب 40 سال کے بعد میرے نبی پاک نے صفا کی چوٹی پر اپنی ختم نبوت رب کی توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو غلطی لگ گئی، سمجھنے میں خطا کھا گئے. انہوں نے کہا شاید نبوت ملی آج ہے. نہیں میرے بھائی، آج میرے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے نبوت مل چکی ہے. میرے نبی نے یہ بتایا کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا نبی ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبوت پیغمبر کو کب ملتی ہے؟ عالم ارواح میں جب پیغمبر کی روح تخلیق پائے اللہ نبی بھی بنا دیتا ہے، رسول بھی بنا دیتا ہے. میرے پاک نبی کا جب تخلیق ہوئی عالم جناب والا رب کے نور کے ساتھ نام رکھا میرے رب نے محمد، نام رکھا میرے رب نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت تخلیق میں میرے آقا محمد و احمد ہی نہیں، صاحب ختم نبوت بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں. چونکہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، رب خود قدیم ہے، اس کا کلام اس کی باتیں بھی قدیم ہیں. آمینہ کا لال حادث ہے، قدیم اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، حادث اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا ثابت ہو. قدیم رب کے کلام میں کملی والے کی تخلیق سے پہلے یہ فرمان موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
صدقے میں بڑیاں ہڈیاں کی ریڑنا پہ تو سمجھ رہا مسکرائی تے کوئی سبحان اللہ آگ چھوڑو ہو سکنے میں کی تھی موت آ جائے میرے مرن تو پہلے میرا ارمان پورا کاری چھوڑو خیر اے میرے بچے جڑے پریشان ہیں اللہ جڑے کتھے آنے پڑے ہیں چورنن پہ جس طرح مایوس آدمی بندے پر بیٹھا نہیں چورنا چنگی جگہ آیا وہاں تک خوش ہو سبحان اللہ اور کچھ بھی نہ لبا تو جن تک بیٹھے رہے اور اپنی مہربانیاں اپنی رحمت اپنا کرم ہو سکتا بچل کے بولو سبحان اللہ اب میرے حضور کے غلاموں میں جو بات میں نے اب تک کہی رب کی ذمہ داری ہے کہ زندہ انسانوں کو نبی عطا فرمائے اگلی گل ذرا توجہ نہ سنی یہ جتنے جناب والا مزارات پاک کے سائے میں بیٹھے ہیں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آئے ہیں عشق رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سننے آئے ہیں ان سب کو میں نے نہیں تو نے نہیں رب نے امت خیر فرما رکھا ہے مشرق والے اب کون تو مغرب والے اب کون تو شمال والوں کون تو جنوب والوں کون تو سبحان اللہ کون تو عالم برزخ کی بات نہیں ہوئی عالم دنیا کی بات ہے کیونکہ قرآن عالم دنیا کی ہے عالم برزخ کے لیے نہیں آیا عالم برزخ میں قرآن کا اتنا ہی تعلق ہے جس اتھے وفا کی تھی قرآن دی قبر سجا چھڑے جیسے اتھے بے وفائی کی تھی اتنے رہ گئے عالم برزخ کا قرآن کے ساتھ قرآن کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قرآن کی ہدایت کا تعلق ہے عالم دنیا کے ساتھ اور رب قیامت تک کے باقی قرآن میں قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو امت خیر فرما رہا ہے جن لائنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کا لال نعوذ باللہ من ظالم وصال کے بعد ختم ہو گیا مٹی کے ساتھ پھٹی ہو گیا اللہ معاف کرے وہ رب کو یاد کروائے کہ آپ ان انسانوں کو امت کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ امت تو وہ ہوتی ہے جن کا نبی ان کے درمیان موجود ہو آخری کیل ٹھوکنے کے لیے جو حضرت نے فرمایا ہے توجہ میری جان نبی عطا کرنا یہ رب کی اپنی ذمہ داری ہے میں اس طرف اسٹیج جو موجود تھا اس پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نبوت دعاؤں کا صدقہ ملتی تو ہم کسی چوڑے مرزے قادیانی کے لیے خیال کرتے شاید کسی کی دعا لگ گئی ہوگی شاید اس نے کوئی نماز ایسی پڑھی ہوگی شاید اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہوگا شاید اللہ کے سامنے رویا دھویا ہوگا ارے نبوت کسی عمل کے سبب ملتی نہیں ہے یہ رب اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے اور اگر شرق و غرب میں ہم جنوب و جنوب کی وسعتوں میں کلمہ پڑھنے والے امت خیر کہلاتے ہیں اور ان کو امت خیر کا نام پروردگار نے دیا ہے تو پھر رب کو پتہ نہیں کہ امت تو وہاں ہوتی ہے جہاں موجود ہو ان کا نبی لہذا میرا سوال ہے ایک بار نہیں لاکھ بار ہے کوئی جناب والا ہمت کر کے اس کا مجھے تسلی بخش جواب عطا کرے اچھا تسلی بخش جواب دے اگر امت موجود ہے تو امت تو وہاں ہوتی ہے جہاں زندہ موجود متصرف و فعال پیغمبر موجود ہو اگر یہ جہاں دنیا میں رہنے والے کلمہ گو امت ہیں اور امت خیر ہیں اور امتوں میں امت خیر اس لیے ان کا نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ہے کیا کہنا ہے خبر بتاؤ جس گروپ کو جس طبقے کو اللہ امت کہہ رہا ہے اس کا نبی کتنا ہے اور اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے کہ حضور وصال کے بعد نبوت کے جو ہے نا وہ ذمہ دار نہیں رہے تو پھر دوبارہ نبی کون آیا اور نبی تو اللہ بھیجتا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ٹکوں کی زور پہ اور سازشوں کے زور پہ تو تیار ہوتا نہیں یہ تو اللہ بھیجتا ہے یہ مہربانی تو رب کی اپنی ہے اگر اس کلمہ پڑھنے والے پورے طبقے کو شرق و غرب شمال و جنوب کے درمیان جو مسئلہ ہے اور قیامت تک رہے گا اسے میرا رب امت فرما رہا ہے تو پھر امت کو نبی چاہیے اور نبی پہلے ہوتا ہے امت بعد میں وجود میں آتی ہے تو پھر اس امت کا نبی کون ہے اور اگر اس امت کا نبی وہی ہے جس کو میرے پاک پروردگار نے جس کا اعلان کیا کہ اس پاک نبی جس نے قیامت تک تمہارے سر پہ نبوت کے سائے اور ذمہ
سمیت موجود رہنا ہے، اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر اللہ کا فیصلہ مان، جھگڑا نہ کر، اللہ کا فیصلہ مان، حجتیں نہ کر۔ شاید انہی حقائق کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہمارے آقا مولا ملجا مابا، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، نمک حرام بھی نہیں ہے، کمینے بھی نہیں ہے، شود بھی نہیں ہے، مطلب پرست بھی نہیں ہے، احمد رضا کے نام کو بیچنے والے ذلیل بھی نہیں ہیں۔ ہم نے احمد رضا سے لگائی ہے، ہم نے نہیں لگائی، ہمارے رب نے کرم کیا، احمد رضا کو ہمارے دل کی دھڑکن میں آباد کر دیا ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، جس کا دل ہے، دل پر جس کا قبضہ ہے، یہ اسی کی عنایت و عطا ہے۔ احمد رضا ہمارے کلیجے میں آ چکے ہیں، ہمارے نکالنے سے نکلنے والے نہیں، تو جس جناب والا محنت کا نتیجہ کوئی نہ ہو، وہ محنت کرنا فضول ہے، وہ محنت کرنا بے وقوفوں کا کام ہے۔ اللہ کا کرم ہے ہم پہ، ہم اس پہ 100% مطمئن ہیں کہ ہمارے دل میں وہ ذات بستی ہے جو سرسابہ عشق رسالت مام کا نمونہ ہے، جس احمد رضا کی خلوت بھی سچ، جلوت بھی سچ، قول بھی سچ، فعل بھی سچ، تحریر بھی سچ، تقریر بھی سچ، جس احمد رضا کا دنیا میں رہنا بھی سچ ہے، دنیا سے جانا بھی سچ ہے۔ اتنا بلند آواز سے اعلیٰ حضرت کہیں کہ اعلیٰ حضرت سے چڑ کھانے والے اپنی موت آپ مر جائیں۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ دادا پردادا بریلی گئے بولو، انہوں نے پڑھیا، انہوں نے زیارت کی تھی، انہوں نے تو لنگر کھاتا، پھر جڑا کلیجے سے پڑھ گئے کیوں؟ گل سوچنا نہیں ہے نا، سوچنا نہیں ہے بھئی اصلا انہوں ظاہری طور پہ کوئی ایسا رفتہ نہیں، نہ پیو دادا نہ کوئی ہے، نہ پچھلیاں نہیں کوئی یاری دوستی رہی، نہ صحبت سنگت رہی، کچھ بھی نہیں ہے، کتھے بریلی کتھے جناب پوجرخان، لیکن ذرا کلیجے کی فلور کتا کرتا ہے، پلاٹ مالک نے احمد رضا واسطے تھے وقف کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ ہم چار یار جڑے نعرہ تحقیق مارنے نا، او ذرا اس سے محبت نال جساں صحابیاں اساں کی دسیا، نعرہ حیدری، یا 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 اور یہ سبق بھی ہمیں ہمارے امام اہل سنت نے بتایا کہ مومن وہ ہے جس کے کلیجے کی ایک دھڑکن میں اہل بیت بستے ہوں اور پیچھے دوسری دھڑکن سر اٹھا کے کہے میں صحابہ والی ہوں، ذرا مجھ پہ بھی توجہ کرو۔ جنتی 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 اصحابی نبی، توجہ میری جان، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے انہی بے وقوفوں کے بارے میں اللہ فرمائے یہ امت ہے اور امت نبی کے بغیر ہوتی نہیں، اور اللہ فرمائے اس کا جو نبی ہے وہ صاحب ختم نبوت ہے، اور یہ بک 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 ان بے وقوفوں کے لیے میری اعلیٰ حضرت نے کہا تھا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ
نے کسی کو گھٹانا ہی ہوتا ہے. گھٹیا کب کسی کو بلند کر سکتا ہے؟ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دینا. محبت سے بولو سبحان اللہ. اور ہمارے کچھ مہمان ہر سال کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ سبق یاد کراتے رہتے ہیں، اور کم از کم یہ سبق مسلسل یاد کرا رہے ہیں کچھ سالوں سے. ہم بریلوی نہیں، اور خدا کے واسطے قبلہ آپ کے بریلوی ہونے کا انتظار کون کر رہا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اللہ خیر کرے آپ بریلوی ہو بھی گئے تو آپ نے کون سے تیر مار رہے ہیں؟ حضور آپ کے بریلوی ہونے کا کوئی منتظر نہیں ہے جو آپ اس کو مطلع کر رہے ہیں بچے یہ میں محنت کرنا ہے میں بریلوی کوئی نہیں. آپ نہ ہونا بریلوی جو ہیں وہ تھوڑے عرب میں تو بریلوی موجود ہیں، مشرق و مغرب میں تو بریلوی موجود ہیں. اس لیے کہ مکہ مدینہ پاک جا کر کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود اونچی آواز میں پیش کرے یا ان کو نعت سنانے کی کوشش کرے، کالا ہو چٹا ہو جہاں کہیں کبھی ہو، عرب کے یہ متوع یہی کہتے ہیں یہ بریلوی ہے. جو مدینہ طیبہ مدینہ مسجد نبی سے باہر کہیں دور کھڑا ہوگا بھی نعرہ رسالت لگانا چاہے یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنا چاہے، کائنات میں اس کے لیے یہی آواز آتی ہے یہ بریلوی ہے. ارے احمد رضا کو اللہ نے پسند اتنا فرمایا ہے، ارے بریلی دھرتی کو اللہ نے اتنا مقبول بنایا ہے، بریلی کے تاجدار کی کیا چھان ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے میں بڑے ادب اور احترام سے کہوں گا اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے، دائیں بائیں کی بھانت بھانت کی بولیاں نہ سنو، نئے سوشل میڈیا کے گمراہ کن عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پوری طرح اپنے علماء، ذمہ دار علماء، انسان میں پتر علماء جنہیں پیسہ عزیز نہیں عقیدہ عزیز ہے، جنہیں جناب والا پاسپورٹ عزیز نہیں جنہیں اپنا ایمان عزیز ہے، جنہیں ٹکے عزیز نہیں جنہیں پاؤنڈ اور ڈالر عزیز نہیں جنہیں اپنی قبر عزیز ہے، ان سے متعلق رہو اور اپنا وہ عقیدہ جو ہمارے آبا و اجداد اور ہماری دادیوں نانیوں کا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہو. انشاءاللہ موت بھی اچھی آئے گی اور قبر بھی اچھی نصیب ہوگی. اب سنو جو میں بات عرض کر رہا تھا، میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر کا رب نے متبادل بھیجا. سبحان اللہ. آج چونکہ قبلہ پیر جی نے 2-3 خطبہ بلائے میں علماء، اگر کوئی ایک نہ بھی آئے تو متبادل کی ٹینشن ہی ہوگی بھئی 2 ہیں، لیکن پھر صرف ایک ہی ہوتا کوئی اور وہ اپنے وقت پہ نہ آتا تو اس پوری کابینہ کو پریشانی ہوتی، اور پھر یہ سوچ بچار کے اس کے معاملات اور قد و کانٹ کے مطابق یا اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق کسی ایک شخص کا موجود علماء میں سے انتخاب کرتے. مثلا میں نہ آتا اور میں اکیلا ہی ہوتا تو انہوں نے کہا تک کو نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. یہ مجھے یقین ہے اس چیز سے کہ یہاں سے مجھے نہ بددعائیں ملتی نہ گالیاں ملتی، بلکہ مجھے دعائیں ملتی اور پریشانی ہوتی، خدا خیر کرے کیوں نہیں پہنچا. ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے متبادل پہ علامہ نواز صاحب کو کسی اور کو کہنا تھا بھائی کوکب صاحب نے یہی کنڈا سو تفریح کرو. یہ ہوتا ہے متبادل. متبادل کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو اپنے وقت پر اپنا کام نہ کر سکتا ہو. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر جس پیغمبر نے یہ دنیا چھوڑی، اللہ نے دنیا میں موجود انسانوں کو امت رکھنے کے لیے اور ان کو رب تک پہنچانے کے لیے نبی بھیجا. کچھ طرح رب کائنات کو 24 گھنٹے ہوتا دیتا کھانا پینا پیا گل کرتے ہو کہ میں شرم آتی ہے کہ یا رسول اللہ یا اللہ تیرے محبوب نے تو وصال ہو گیا، پیچھے متبادل ہے کوئی؟ رب نہیں طرف آواز آئے گا. متبادل کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو اپنے وقت میں اپنا کام خود نہ کر سکتا ہو. آمنہ کا لال خالی نبی نہیں رحمت للعالمین بھی ہے. ماشاءاللہ. بہت ہو
اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے وجود پاک سمیت جہاں ہوں نوازتے کل کائنات کو ہیں، نوازتے کل کائنات کو ہیں. اور اگر پھر بھی شک نہیں ہے تو پھر پوچھ ذرا امام شرف الدین قصیری سے کون آیا تھا شفا دینے کے لیے؟ پوچھ ذرا سیدنا پیر مہلوی تاجدار گولڑا ہمارے آقا مولا سے کون آیا تھا وادی حمرا میں زیارت کرانے کے لیے؟ پوچھ ذرا سیدہ حضرت احمد رضا سے کہ جنیا جنوں طرف طرف کے ایک وقتہ کہہ کے سنتا ہے کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو پھر وہ تیرے کمرے میں کون آیا تھا تجھے جلوہ زیبا دکھانے کے لیے؟ پوچھ ذرا امام جلال الدین سیوطی تھے وہ کون تھا جس نے 71 میں آپ کو جیتے جاگتے اپنی زیارت کرائی ہے؟ اور میں اس پہ ایک سادی سی مثال عرض کیا کرتا ہوں. اماں ہو ایک، بیٹے ہو 12 کی شادیاں ہو جائیں، اپنا اپنا گھر ہو. ایک اماں کے 12 بیٹے تقاضا کریں اماں تو ایک نہیں، اماں تو نہیں ہے، ایسا ساریاں نہیں ہے، ایسا ساریاں کی موقع دینا اپنی خدمت میں. اور اماں جناب والا 12 پتر ہونے تو 12 مہینے تقسیم کر چھڑے. پتر جنوری تیرے کول، فروری تیرے کول، دسمبر تیرے کول. اور جنوری اماں اتھے نہیں، کیا یہ باقی 11 کی اماں نہیں؟ کیا باقی 11 کی دعا نہیں کرتی؟ باقی 11 کو اس کا فیض نہیں ملتا؟ اور باقی 11 سوچ رہا ہوں کہ بڑے پاپے نے کھا رہے ایسا تو محروم رہ گئے ہیں. بولو بولو جنیو بولو. اچھا ہوں جس کو فروری اتنے تو باقیاں کو فیض نہیں ملنا؟ کیا اماں پابندی بائی ہے میں پہلے کولوں تو باقی تو سمجھ کے ملن نہیں آ سکنے ہوں، میں ان دوسرے کولوں تو باقی نہیں ملن آ سکنے ہوں، میں سارا فیض اس کے جیسا تو سمجھتے کچھ بھی نہیں. تو جی ایک اماں ایک کارچ رہ کے 11 پتروں کی نال اور بھی فیض دے دے تو کمری اللہ جڑے جہاں میں چلے ہے تو رحمت للعالمین ہے نا. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ادھے تم چھلے نعرے نہ مارو. اہل سنت کا یہ شان اور اہل سنت کا یہ طریقہ ہے. نعرہ تکبیر، ایک بات کہنا کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. اور اب میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں اس پہ تفصیل میں عرض نہیں کر سکتا چونکہ یہ عوام کا اجتماع ہے. آپ کی توجہ حضور کروا سکتا ہوں، بسم اللہ. تفصیل میں اس پہ پیش نہیں کر سکتا. اور مجھے یاد نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کبھی میں نے خاصوں کی بات عاموں میں کی. ہمارے کچھ سرپرست اور کچھ خود پسند لوگوں سے یہی غلطی ہوئی کہ جو باتیں خاصوں کی تھیں انہوں نے گلی چناؤں میں ان کو چھیڑا اور آج پھر ان کی سزا پوری قوم بھگت رہی. میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہوئے نور، پیدا ہوئے بشر، کائنات سے آگے پہنچ کر مقام انتنا پر جا کر رب کی زیارت کی براہ راست. تو یہ ہے میرے نبی کی حقیقت. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں ایک نام پاک ہے الحق جل جلالہ. اور حضور الحق نہیں ہے، حضور حقیقت ہے. الحق کی حقیقت کو محمد کہتے ہیں.
عام طور پر ہم روزانہ کی بنیاد پہ بھی کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے منعقد ہونے والی محفلوں میں یہ بات اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضور ذات خداوند کائنات کے مظہر کامل ہیں. مظہر اسے کہتے ہیں جو آپ کو اپنا آپ دکھائے. آئینہ آپ کا مظہر ہوتا ہے. نکاح ہوگا تو تھوڑا دسی، پورا ہوگا تو سارا دسی. کملی والے آقا مظہر ذات و صفات خداوند قدوس کے ہیں، اور میرے پاک نبی اپنی حقیقت کے ساتھ کائنات کے گوشے گوشے، کنارے کنارے، کونے کونے، ذرے ذرے میں آپ کی حقیقت رحمت للعالمین ہو کے جلوہ فرما ہے. اور میں یہ بات کئی مرتبہ اسی اسٹیج پر متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تقاضا کیے جاتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے. بھائی یہ بات ہی غلط ہے، ٹوٹل جاہلانہ سوچ ہے. یہ غیر حقیقت پہ مبنی سوچ نہیں، یہ غیر حقیقت پہ بات ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا نظر آنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، یہاں اگر 100 بالغ اہل ایمان بیٹھے ہیں یا 200 بیٹھے ہیں تو جو آپ کے منہ کے کندھے پہ بیٹھے ہیں فرشتے 2 ان کی تعداد ہوتی ہے 400 میں سے کسی ایک کو دیکھ کے بتا دو اے بیٹھا نہیں کو بسا ہیں، نظر نہیں آتے. اور اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تساں تکڑنے کی کوشش نہ کرو، اندھے بنو، رب نہیں خبر کی بنو. تک کا مننا تو بنی اسرائیلیہ نہ شوق ہے. محمدیہ نے نشان کا تعریف ہے یؤمنون بالغیب، وہ بنا دیکھے مانتے ہیں. اور میرے پاک نبی نے ہماری تعریف کی اپنے صحابہ علیہ الرضوان اور اہل بیت پاک کی موجودگی میں. فرمایا میرے غلاموں یہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو غلاموں نے عرض کیا رسول اللہ انبیاء مرسلین علیہ السلام. فرمایا ان کے ایمان میں کیا عجب ہے کہ جب خود اللہ نے انہیں بھیجا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ہے. فرمایا تمہارے ایمان میں عجب کیا کہ جب تم مجھے دیکھ رہے ہو. آقا جی پھر اس کا ایمان عجیب ہے. فرمایا ان کا ایمان بڑا عجیب ہوگا، بڑا انوکھا ہوگا، بڑا شان والا ہوگا. نہ مجھے دیکھیں گے، نہ میرا ظاہری زمانہ دیکھیں گے، نہ میرا شہر دیکھیں گے، نہ میرے قول سے دیکھیں گے، نہ مجھ سے کلام سنیں گے، اور مجھے اس طرح مانیں گے جس نے مجھے دیکھ رکھا ہے. اور سچ یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کو اسی طرح مانتے ہیں جس نے دیکھ رکھا، بلکہ کہ دیکھنے والوں کو اتنا نہیں مانتے جتنا ان دیکھے نبی کو مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب یہ بھی ایک تعریف ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں میں اپنی گفتگو کے آخر میں ہمارے آقا مولا مرجع مارا امام الائمہ جن کا تذکرہ میرے حضور نے کئی بار اپنے منبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ میں کیا. 21 صحابہ کے صحبت نشین، 7 صحابہ کے شاگرد، سبحان اللہ، یعنی جن کے دادا استاد ہیں تاجدار ختم نبوت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. بچل کے بولو سبحان اللہ. اس امام نے دسے ہوئے رستے سے نماز بھی پڑھنے آتے، روزے بھی رکھنے آتے، نکاح بھی کرنے آتے، اور معاملات بھی ادا کرنے. یہ ہمارا محسن ہے. تب یہ توجہ چاہوں گا. امام اعظم علیہ رحمت کا یہ قول مبارک ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص اب حضور کی موجودگی میں یہ اعلان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. توجہ نہیں، توجہ سبحان اللہ. اگر اب حضور کی موجودگی میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم اسے اتنا پوچھو کہ تمہارے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تم کافر ہو جاؤ گے. تم کافر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ نبی ہونے کی دلیل مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری طبیعت یہ چاہتی ہے جب دلیل تگڑی ہوئے تو پھر کلمہ پڑھی بھی نہ. جبکہ ایسا ممکن نہیں. امام الانبیاء آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب قیامت تک نبی میرے آخری میرے پاک نبی آخری ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک نبی نہیں آ سکتا. جو آئے گا اسے میرے نبی نے کاذب الکذاب کہا ہے، اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دی ہے جھوٹے آئیں گے بچ کے رہنا، آئیں گے بچ کے رہنا، آئیں گے بچ کے رہنا، آئیں گے بچ کے رہنا. سنو انا خاتم النبی
نے کہہ دیا لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اب رسول اللہ سمیت کسی کے لیے بھی عبادت حرام ہے۔ اسی طرح جب آپ نے کہہ دیا کہ لا نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اب کسی اور کو نبی ماننا اسی طرح حرام اور کفر ہے۔ اور آخری بات میں اپنے بچوں کو اپنی تاریخ یاد کرانا چاہتا ہوں۔ قادیانی ذلیل کو کافر قرار دینے والے پہلے مفتی کو احمد رضا کہتے ہیں، اور امام اہل سنت نے 5 یا 6 کتابیں لکھے رد قادیانیت میں۔ ہمارے مختلف بزرگوں نے تقریباً 42 کتابیں لکھی مستند معتبر قادیانیت کے خلاف۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فیضان رضا جاری رہے گا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے۔ توجہ کرو، توجہ۔ ماشاءاللہ۔ قادیانی ذلیل کو کفر کا فتویٰ لگانے والے پہلے مفتی کا نام ہے احمد رضا۔ میدان عمل میں مناظرے کی دنیا میں آ کر قیامت تک اسے ذلت سے اور شکست سے ہمکنار کرنے والے اللہ کے شیر کا نام ہے مہر علی شاہ۔ اور جب 14 دن ہو گئے، بادشاہی مسجد میں اہل ایمان علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، بیزار کی سی ایک کیفیت ہوئی، اور بادشاہی مسجد کے کونے میں نقشبندیوں کے سرخیل ہمارے آقا مولا حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ مقدس علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ سفید چادر اپنے چہرے پہ ڈال کے سر پہ ڈال کے بیٹھے ہیں، اور کچھ اہل ایمان ان کی خدمت میں پہنچے۔ میں حضور سید بھی ڈاڑا ہے کہ وہ چوڑا بھی بڑا ضدی ہے، نہ وہ آ رہے ہیں تو نہ ہی جا رہے ہیں۔ 15 دیہڑے ہون لگن قبلہ تھک گئے ہیں تو مہربانی فرماؤ جناب جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اٹھائیں، فرمایا اچھا میں بڑی بات تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹوں میں مرزا ذلت آمیز موت کا شکار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ذلت آمیز موت کا شکار ہوا۔ دعویٰ نبیوں نے کہا مجھے یقین ہے، میں خیال کی بات نہیں کر رہا، مجھے یقین ہے میری موت ذلیلوں والی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حالانکہ میں بہت گناہگار ہوں اور حضور کا امتی ہوں۔ دعویٰ کیا ہے نبی ہوں، دعویٰ کیا ہے مسیح موعود ہوں، دعویٰ کیا ہے مہدی ہوں، تو مرنا کتنے پیا لیٹرین ہے۔ اور پھر اس ملک میں 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے خدمت بجا لانے والے کسی بھی شخص کی خدمت کا منکر نہیں ہوں۔ میں اس معاملے میں جو ہے وہ یک طرفہ کام کرنے کا بالکل طبعاً قائل نہیں ہے، تو ہمیں کی پسند کرو یا نہ کرو تو ہمیں اگلے جلسے نہ بلاؤ، لیکن ختم نبوت کا جس کو جتنا حصہ ملا خدمت کا اس کو تسلیم کرو۔ لیکن اس میں جو بلند کردار ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اس کردار کا جو سربراہ ہے اس سربراہ کو شاہ احمد درانی صدیقی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر عقیدہ ختم نبوت کے وہ پہلے مجاہد جنہوں نے تقریر نہیں کی، اسلحہ لے کر اہل ایمان کو لے کر میدان جنگ میں آئے، اسلام کے تحفظ کے لیے 12 غزوے حضور کی قیادت میں، 13 سرایہ حضور کے بھیجے نمائندہ کی قیادت میں، 12 22 23 جنگوں میں یا 26 جنگوں میں اسلام کی بقا کے لیے شہید ہونے والوں کی تعداد ہے 400 کچھ، اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک جنگ میں شہید ہونے کی تعداد ہے 1200۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا اساس معاملہ اور مومن کے لیے کتنی اہمیت کا عمل ہے، یہ کوئی جناب صدیق کے اوپر سے پوچھے۔ صدیق اکبر کا خون شاہ احمد درانی صدیقی، بیعت چلتی رہی پارلیمنٹ میں، بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، بھٹو صاحب کا دور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، جس طرح یہاں پچھلا جلسہ یاد ہے۔ سکھا نے ویلے نہ میں نا بریڈا نما نما پینا جڑے خاصے ہو گئے۔ میں نے کہا نا یہ میں آپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ رسول کے کرم سے صحت مند روح کا صدقہ میں پوری ہڈیوں کو کھینچ رہا ہوں بس، لیکن الحمدللہ رب نہ احسان ہے۔ توجہ میری جان، جب بیس طول پکڑی نا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے بڑے بیرسٹر بھٹو کو بات سمجھ نہ آ رہی تھی،
حضرت عمران نے فرمایا اچھا کل تمہارا علاج کرتے ہیں. اگلے دن جب بحث کا آغاز ہوا اور بسم اللہ امام نورانی رحمت اللہ تعالیٰ سے ہوئی تو میرے امام نورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھٹو صاحب مجھے یہ بتائیے پچھلے کئی ہفتوں سے کئی دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں اس کے پس منظر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ اس نے کہا ذوالفقار علی بھٹو. تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری طرح کی کرسی لے کر میں پارلیمنٹ کے دوسرے نکر میں بیٹھ جاؤں تمہارے سامنے اور کون وزیر اعظم میں ہوں تو میرے بارے میں کیا قانون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اچھا بات سنو تمہاری طرح کی کرسی لے کے تمہارے سامنے میں بیٹھ جاؤں تو تمہارے ملک کا قانون مجھے غدار کہے گا کہ جیڑا چولہا تخت ختم نبوت مڑ مڑ حملہ کرتا پیا تیرے سالس امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں بیٹھ کی کوشش کرتا پیا انہوں اسیاں کرنے وہ غدار ہے کافر ہے بے ایمان ہے تیری عقل سے گل نہیں کرتی. اہل سنت کا اہل ایمان کا بڑا کردار ہے. ہماری سستی یہ ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے ہمیں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے. عقل مند لوگ یہ جو چھوٹی سی بوتل ہے نا پانی والی یہ بھی جب خالی ہوتی ہے تو سنبھال لیتے ہیں اس وقت کام آ جاتا ہے. ہم سنبھال نہیں پائے ہم سنبھال نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. ورنہ اللہ کا کرم ہے کہ جہاں یا رسول اللہ کی صدا لگتی ہے وہاں یہ بات عملاً ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا نبی زندہ ہے. حضرت کا شعر پڑھتا ہوں بات مکمل کرتا ہوں. آپ نے عرض کی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جا. کہنا ہے مجھے یہ بھی سعادت مل گئی کہ میں چونکہ اس بازم کے میزبانوں میں سے ہوں پنڈی سے آیا ہوں اور میں نے آپ کو تھوڑا سا بیدار کر دیا. اب آپ حضرت کے ارشادات کو آسانی سے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے.